السلام علیکم۔ آج کی ایپیسوڈ کا عنوان ہے ہائے بھوت۔ ناگ کی لاش بستر پر پڑی تھی۔ قاتل اسے قتل کر کے چھوڑ گیا تھا۔ تاریخ میں واپسی کے اس سفر میں یہ حادثہ دوسری بار پیش آیا تھا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں ناظرین کہ واپسی کے اس سفر میں ایک بار جب ناگ اور عنبر ان نقاب پوش سمندری جادوگروں کے محل میں ایک لڑکی امارہ کو بچانا چاہتا تھا تو ایک نقاب پوش نے تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اب پھر ناگ پر یہی مصیبت آن پڑی تھی اور ناگ اصلی صورت میں دوبارہ زندگی پا سکتا تھا کہ اسے ہندوستان میں ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع جھیل مانسورو کے ناگ بندر میں لے جایا جائے۔ ناگ کی لاش کو سندل کی لکڑی کی صندوقچی میں بند کر کے ناگ بندر کے تالاب میں رکھ دیا جائے۔ ناگ کی لاش کے ٹکڑے صرف ناگ دیوتا کے مندر میں موجود تالاب کے مقدس پانی میں ہی جڑ سکتے تھے اور لاش کے ٹکڑے آپس میں جڑنے کا عمل 6 ماہ میں پورا ہوتا تھا۔ پھر ناگ کو نئی زندگی مل جاتی۔ قاتل نے جب ناگ پر خنجر سے حملہ کیا تھا، ناگ انسانی شکل میں سو رہا تھا۔ خنجر لگتے ہی ناگ جاگ اٹھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا، مگر مکمل بے ہوش ہونے سے پہلے وہ گہری سانس لے کر سانپ کی شکل میں آ گیا تھا، کیونکہ اگر وہ انسانی شکل میں رہتا تو عنبر اور ماریا کے لیے اسے ہمالیہ کے ناگ کے مندر تک لے جانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ عنبر کا تو سر چکرا گیا۔ وہ بولا، ماریا یہ کیسے ہو گیا؟ ماریا نے غم زدہ آواز میں کہا، اس بدبخت نے ناگ بھائی کو قتل کر دیا، نہ جانے یہ کون ہے۔ اسی وقت دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی اور شاہی محافظ کمرے میں گھس آئے۔ محافظوں کا سردار بولا، چیخ کس نے ماری تھی؟ ارے یہ کس کی لاش ہے؟ ناگ کی۔ یہ سانپ کہاں سے آ گیا؟ عنبر اور ماریا سمجھ گئے کہ مرتے وقت قاتل نے جو چیخ ماری تھی اسے سن کر محافظ آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عنبر کوئی جواب دیتا، روم کی ملکہ خنجروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ بستر پر ناگ کا سانپ کی شکل میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم دیکھ کر اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، عنبر بھائی یہ کیا ہو گیا؟ میرے ناگ بھائی کو کس نے مار ڈالا؟ ماریا نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ محافظوں نے جب ماریا کی آواز سنی تو گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ماریا تو انہیں نظر آ نہیں سکتی تھی۔ عنبر بولا، اے ملکہ بہن، صبح ہوتے ہی ہم روم سے چلے جائیں گے تاکہ جلد از جلد ہمالیہ پہاڑ ہندوستان پہنچ جائیں۔ وہیں ناگ کا علاج ہو سکتا ہے اور اسے نئی زندگی مل سکتی ہے۔ میرا دل تو تم سے جدا ہونے کو نہیں چاہتا، مگر ناگ بھائی کی زندگی کا معاملہ ہے۔ دیوتاؤں نے چاہا تو ناگ بھائی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ماریا نے کہا، اے ملکہ، یہ بدبخت ہے کون جس نے ناگ بھائی کو قتل کر ڈالا؟ روم کی ملکہ نے آگے بڑھ کر دیکھا، پھر چونک کر بولی، یہ تو الپتن ہے، مکار وزیر اعظم کا بانجا۔ لگتا ہے یہ تم سے انتقام لینے آیا تھا۔ میں اس کے سارے خاندان کو زندہ کچل ڈالوں گی، کسی کو زندہ نہ چھوڑوں گی۔ عنبر بولا، اے ملکہ، ایسا کرنا غلط ہوگا، اس کے خاندان والوں کی کوئی خطا نہیں۔ الپتن کی زندگی کی سزا اسے مل گئی۔ روم کی ملکہ خاموش ہو گئی۔ وہ رات موٹے رومال میں عنبر نے ناگ کی لاش موٹے رومال میں لپیٹ کر رومال کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ صبح ہوتے ہی عنبر اور ماریا روم کے راستے پر چل پڑے۔ ملکہ نے بہتر جان کر ان کو
جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ بازار میں نکلے تو بازار میں خوب رونق تھی۔ دکانوں کے باہر سنگے مار مار کے تخت پڑے تھے اور رومن ناشتہ کر رہے تھے۔ امبر اور ماریا بازار میں چلتے ہوئے چوک میں آ گئے۔ یہاں ایک بگھی کھڑی تھی جس کے آگے 2 سیاہ گھوڑے چلتے جتے ہوئے تھے۔ گھوڑے بڑے شاندار اور صحت مند تھے اور اپنے چمکیلے سم زمین پر مار رہے تھے۔ ان کی گردن کی خوبصورت اپالیں لہرا رہی تھی۔ بگھی کے پاس ہی کوچوان کھڑا تھا۔ امبر نے اس سے کہا، کیوں بھائی بندرگاہ چلو گے؟ کوچوان نے جب اپنے سامنے قیمتی لباس میں ملبوس نوجوان لڑکے کو کھڑے دیکھا تو جھک کر بولا، ضرور چلوں گا آقا، تشریف رکھیے۔ کوچوان بگھی کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ امبر نے جان بوجھ کر اپنی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی تاکہ اس عرصے میں ماریا بگھی میں سوار ہو جائے۔ ماریا یہ بات سمجھ گئی تھی۔ اس نے بگھی کے پائدان میں پاؤں رکھا اور بگھی میں داخل ہو گئی۔ پائدان پر ماریا کا بوجھ پڑا تو وہ چڑچڑایا۔ کوچوان نے حیرت سے پائدان کی طرف دیکھا مگر اس کے پلے کچھ نہ پڑا۔ امبر چڑچڑاہٹ کی آواز سن کر سمجھ گیا کہ ماریا بگھی میں بیٹھ چکی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا بگھی میں سوار ہو گیا۔ کوچوان نے اگلی سیٹ سنبھالی اور لگامیں تھام کر چابک لہرایا۔ گھوڑے زور سے ہنہنائے اور دوڑنے لگے۔ گھوڑے بجلی کی سی تیزی سے بگھی کو کھینچے جا رہے تھے۔ پتھریلے راستے پر گھوڑوں کی ٹاپیں گونج رہی تھیں۔ گھوڑے طوفانی رفتار سے دوڑتے جا رہے تھے۔ حتر کے بندرگاہ آ گئی۔ کوچوان نے باگیں کھینچ لی۔ گھوڑوں کی رفتار کم ہونے لگی اور وہ رک گئے۔ امبر دروازے کھول کر نیچے اترا۔ اس کے پیچھے ماریا بھی اتر آئی۔ امبر نے کوچوان کو کرایہ دیا اور ساحل کی طرف بڑھا جہاں کی بادبانی جہاز لنگر ڈالے کھڑے تھے۔ ماریا اس کے پیچھے چل دی۔ کوچوان دروازہ بند کر کے مڑا اور امبر کی طرف دیکھا۔ اسی وقت کوچوان کو ریت پر خود بخود قدموں کے نشان بنتے اور مٹتے دکھائی دیے۔ کوچوان تو گرتے گرتے بچا۔ اسے پائدان کی چڑچڑاہٹ والی بات یاد آ گئی۔ اس نے سوچا، ضرور یہ نوجوان جادوگر ہے اور اس نے کوئی غیبی چیز اپنے پاس گرفتار کر رکھی ہے۔ یہ سوچتے ہی کوچوان نے بگھی دوڑا دی کہ کہیں یہ غیبی چیز میرے پیچھے نہ پڑ جائے۔ سمندر میں ہندوستان جانے والا جہاز لنگر ڈالے کھڑا تھا۔ ساحل پر لکڑی کی ایک میز اور سٹول پڑا تھا۔ سٹول پر جہاز کا کپتان بیٹھا تھا۔ میز کے سامنے ایک لمبی قطار لگی تھی۔ یہ سب وہ مسافر تھے جو ہندوستان جانا چاہتے تھے۔ کپتان کے سامنے بڑی میز پر ایک طرف رومن سکوں کا ڈھیر اور دوسری لوہے کے گول ٹوکن پڑے تھے۔ کرایہ لے کر کپتان مسافر کو ایک ٹوکن دے دیتا۔ یہ ٹوکن گویا جہاز پر سوار ہونے کا ٹکٹ تھا۔ کپتان کے پاس ہی لمبے قد کا ایک بدصورت حبشی کھڑا تھا۔ اس نے ملاحوں والا بوسیدہ لباس پہن رکھا تھا۔ بڑی بڑی خوفناک آنکھیں اور بھویں گنی اور گہری سیاہ تھی۔ اس کے چہرے سے وحشی پن ٹپک رہا تھا۔ امبر بھی لائن میں لگ گیا۔ لائن سرکتی رہی اور امبر کی باری آ گئی۔ اس نے کہا، میں ایک پورا کیبن کرایہ پر لینا چاہتا ہوں۔ کپتان بولا، کرایہ 600 رومن سکے 600 رومن سکے ہوں گے، منظور ہے تو نکالو، ابھی کیبن تمہارے نام کیے دیتا ہوں۔ امبر کے پاس پیسوں کی کون سی کمی تھی؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کے رومن سکے نکالے تو ان کے سامنے سچے موتیوں کا وہ ہار بھی نکل آیا جو روم کی ملکہ نے امبر کو تحفہ دیا تھا۔ ہار دیکھتے ہی کپتان اور حبشی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ امبر نے لاپرواہی سے ہار واپس جیب میں ڈالا اور سکے میز پر پھینک کر بولا، گن لو، 1000 سے زیادہ ہی ہوں گے۔ کپتان چاپلوسی سے بولا، حضور آپ غلط تو نہیں کہہ سکتے، یہ لیجیے ٹوکن، جہاز آج شام کو روانہ ہوگا۔ امبر اس بڑی کشتی کی طرف بڑھ گیا جو مسافروں کو سمندر میں کھڑے جہاز تک پہنچا رہی تھی۔ امبر کی جاتے ہی اس کے پیچھے ماریا بھی چلی گئی۔ حبشی نے آگے جھک کر کپتان کے کان میں کہا، آقا بڑا موٹا شکار ہے، خوب مال ہاتھ آئے گا۔ کپتان اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر بولا، میں کب مال چھوڑنے والا ہوں، آج رات ہی اس چھوکرے کا حساب برابر کر دیتے ہیں۔ حبشی اپنے بڑے بڑے زرد دانت نکال کر ہنسنے لگا۔ اس حبشی کا نام مولر تھا۔ یہ بڑا بے رحم اور جلاد شخص تھا۔ کپتان اس کے ساتھی تھا۔ دونوں مل کر جہاز پر سوار ہونے والے بہت مالدار شخص کو ہلاک کر کے اس کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے۔ یہ دونوں اب تک کئی بے گناہوں کو دولت کے لالچ میں ہلاک کر چکے تھے۔ شام ہوئی تو تیز ہوا چلنے لگی۔ کپتان کے حکم سے جہاز کے بادبان
کھول دیے گئے، لنگر اٹھا لیا گیا، بادبانوں میں ہوا بھری تو جہاز حرکت میں آ گیا اور ساحل سے دور ہونے لگا۔ امبر اور ماریا اپنے کیبن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہیں ناگ کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ امبر نے کہا، ماریا بہن، کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ کم از کم میں اور ناگ تو تمہیں دیکھ سکتے۔ ماریا نے جواب دیا، میں بھی اس غیبی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، مگر کیا کروں، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ امبر بولا، چلو خدا کا شکر ہے کہ ہم تمہاری بو تو سونگھ کر تمہاری موجودگی کا احساس کر لیتے ہیں۔ اسی طرح باتیں کرتے رات ہوگی۔ امبر نے ایک ملازم کو کھانا لانے کے لیے کہا۔ ملازم بھی کپتان اور حبشی مولر کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو دروازہ بند تھا اور اندر سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم بڑا حیران ہوا کہ امبر کے ساتھ باتیں کون کر رہا ہے۔ پھر اس کے کانوں میں ماریا کی آواز پڑی۔ اس نے سوچا شاید کسی دوسرے کیبن سے امبر کے جانے والی کوئی خاتون آئی ہو۔ ملازم نے دروازے پر دستک دی۔ امبر نے دروازہ کھولا تو ملازم جھک کر بولا، آقا کھانا حاضر ہے۔ امبر نے ملازم سے کھانے کا تشت لے لیا۔ اس دوران ملازم بڑی ہوشیاری سے کیبن کا جائزہ لے چکا تھا اور یہ دیکھ کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیبن میں کوئی عورت نہیں۔ پھر عورت کی آواز کہاں سے آ رہی؟ ملازم بڑا چالاک تھا، وہ اپنی حیرت چھپا گیا۔ امبر نے تشت لے کر دروازہ بند کیا۔ ملازم واپس جانے کی بجائے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور کان دروازے سے لگا دیے۔ اندر سے امبر کی آواز آئی، آؤ ماریا بہن، کھانا کھا لو۔ ملازم نے دروازے میں بنے چابی لگانے والے سوراخ سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ تشت قالین پر رکھا ہے۔ ایک طرف امبر بیٹھا کھا رہا ہے اور دوسری طرف پھل خود بخود غائب ہو رہے ہیں۔ ملازم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ کپتان کے پاس کیبن کی طرف بھاگا۔ کپتان اور حبشی مولر کیبن میں موجود تھے۔ انہوں نے ملازم کو گھبرایا ہوا دیکھا تو حبشی نے مزاق میں کہا، کیا بات ہے، کوئی بھوت دیکھ لیا ہے جو جان نکلی جا رہی ہے؟ بھوت! ملازم نے حبشی کے گلے لٹک کر کہا۔ دونوں گرتے گرتے بچے۔ کپتان نے دیکھا تو غصے سے بولا، آخر کیا ہوا؟ تم تو بڑے بہادر تھے، یہ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ ملازم نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ حبشی نے ملازم کو خود سے زیادہ کرتے ہوئے گرج سے کر کہا، اے الو کے پٹھے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ابے کون سا بھوت اور کہاں ہے بھوت؟ کچھ بتاؤ بھی تو۔ ملازم نے کہا، اس مسافر امبر کے ساتھ بھوت ہے، جو عورت ہے، میں نے خود اس کی آواز سنی ہے۔ یہ کہہ کر ملازم نے ساری بات کہہ ڈالی۔ کپتان اور حبشی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کپتان نے ملازم کو تو بھیج دیا، پھر سوچتا ہوا بولا، اس چھوکرے کے ساتھ بھوت ہے؟ ماننے والی بات تو نہیں، مگر میرے ملازم نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حبشی مولر سر کھجاتا ہوا بولا، پھر اب کیا کیا جائے؟ وہ ہار تو بہت قیمتی ہے۔ کپتان نے کہا، ہار تو ہر وقت ہر قیمت پر سوری کپتان نے کہا، ہار تو ہر قیمت پر ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اب پہلے ہم پتہ چلاتے ہیں کہ واقعی اس کے پاس کوئی بھوت ہے یا نہیں۔ میرے ملازم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حبشی نے کہا، مگر استاد بھوت تو کسی کو نظر نہیں آتا، پھر ہم کیسے معلوم کریں گے؟ کپتان نے ہنس کر مونچھوں کو تاؤ دیا اور اکڑ کر بولا، میں نے ساری عمر گھاس نہیں کاٹی ہے، گاٹ کا پانی پی چکا ہوں۔ ملازم نے بتایا، وہ بھوت کھاتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کوئی بھوت نہیں بلکہ انسان، بلکہ غیبی عورت ہے۔ تم ایسا کرو، اسٹور سے چونا لے کر آؤ اور امبر کے کیبن کے دروازے کے آگے اس کی تہہ بچھا دو، پھر میں اور تم ساتھ والے کیبن میں چھپ جاتے ہیں، اور جب چاندنی رات میں مسافر باہر نکلتے ہیں تو اس کے ساتھ امبر اور اس کی غیبی عورت بھی باہر نکلے گی، اور جو ہی وہ باہر نکلیں گے تو ان کے قدموں کے نشان چونے پر لگ جائیں گے۔ حبشی مولر نے خوش ہو کر کہا، واہ استاد واہ، مان گئے، غضب کا دماغ پایا ہے تم نے، میں ابھی جا کر چونا بچھاتا ہوں۔ ادھر امبر اور ماریا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ عیار کپتان نے ان کے خلاف جال بچھا دیا ہے۔ باتیں کرتے کرتے ماریا نے کہا، امبر بھائی، میں تو بند کیبن میں بیزاری محسوس کر رہی ہوں، چاندنی رات ہے، ہو ذرا باہر چکر کاٹتے ہیں۔ اس کے ساتھ امبر نے کہا کہ میں سونا چاہتا ہوں۔ ماریا بولی، چلو آپ سو جائیں، میں باہر کا چکر کاٹ کر آتی ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی ماریا باہر چلے گئی۔ جو ہی ماریا باہر گئی تو کپتان اور اس کا ملازم چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا
کہ ماریا جو ہی باہر نکلی انہوں نے جو چونا بچھایا تھا اس پر اس کے خود بخود قدموں کے نشان لگ رہے تھے۔ اس پر کپتان نے کہا میرا ملازم سچا تھا کہ چھوکرا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور یہ جو چھوکرا اندر کیبن میں ہے یہ ضرور کوئی جادوگر ہے، کسی عورت کو غائب کر کے اس نے چھپا رکھا ہے۔ بخشی ملر نے کہا تو اب کیا کیا جائے؟ عمر اکیلا ہے، حملہ کر کے اسے قتل کر دیتے ہیں، سارا بال سمیٹ لیتے ہیں۔ کپتان نے سر بجاتے ہوئے کہا نہیں، وہ جادوگر ہے، آسانی سے قابو میں نہ آئے گا، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تم ایسا کرو، کیبن میں جا کر بے ہوشی کی گیس والا غبارہ لے آؤ اور امبر کے کیبن میں بے ہوشی والا گیس چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ انہوں نے امبر کے کیبن میں بے ہوشی والا جو گیس تھا وہ چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ امبر جو تھا وہ آہستہ آہستہ بے ہوش ہونے لگا۔ جب کپتان کو پتہ چل گیا کہ امبر اب بے ہوش ہو گیا ہوگا تو اس نے کیبن کے اندر جا کر امبر کی تلاشی لی اور اس کے سارے پیسے اور سکے نکال لیے، اور ساتھ امبر کا وہ رومال بھی، ہار بھی نکال لیا۔ جب کپتان امبر کا وہ ہار نکال رہا تھا تو اس کا ہاتھ امبر کے کمر پر پڑے رومال کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے جب رومال کو دیکھا تو اس نے کہا واہ، یہ کیا قیمت پھوٹی ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہوگی۔ اس نے جلدی سے ہر بھی وہ رومال بھی اس کے پہلو سے نکال لیا اور اس کے ساتھ وہ کیبن سے باہر آ گیا۔ ماریا جب کیبن میں آئی تو اس نے دیکھا کہ امبر بے ہوش پڑا تھا۔ ملر نے خنجر کو ہاتھوں میں تولا اور فضا میں بلند کر کے پوری قوت کے نیچے خنجر اس کے گردن میں ڈال دیا۔ اب کپتان جی چاہتا تھا کہ حبشی جلد از جلد کیبن سے چلا جائے، مگر حبشی تھا کہ جانے کا نام نہیں لیتا۔ اس نے گھوم کر پھر پیچھے واپس کیبن کی طرف جا رہی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ لاش کیسے گم ہوئی اور امبر کے ساتھ کیا ہوا، اور کپتان نے وہ جو لاش تھی ناگ کی اس کے ساتھ کیا کیا۔